اگر ہمارا اخلاق صرف من چاہے لوگوں کے لیے اچھا ہے تو ہم صرف موقع پرست ہیں، خوش اخلاق نہیں۔ بے شک انسان ہی انسان کی دوا ہے۔ اگر کوئی دکھ دیتا ہے تو کوئی سکون بن جاتا ہے، کوئی نفرت کرتا ہے تو کوئی محبت کر کے حساب برابر کر دیتا ہے، کوئی رلاتا ہے تو کوئی مسکرانے کی وجہ بن جاتا ہے، کوئی ٹھوکر لگا کر گرا دیتا ہے تو کوئی انتہائی محبت سے سہارا بن کر اٹھا لیتا ہے۔ دکھ وہ بادشاہ ہوتے ہیں جو فقیر بنا کر انسان کو اللہ کے راستے پر لے جاتے ہیں۔ دعاؤں کا اختیار انسان کے پاس ہوتا ہے اور منظوری کا اللہ کے پاس۔ دوسروں میں عیب تلاش کرنا، نقص نکالنا بہت آسان ہوتا ہے، مگر جب بات ان عیبوں کو صحیح کرنے کی ہو تو وہاں ہم کہیں نظر نہیں آتے۔ لہٰذا اپنے کردار پر فوکس کریں، نہ کہ دوسرے کے۔ دنیا میں سب سے گہرا اور خوبصورت علم قرآن پاک ہے۔ کوشش کیجیے کہ بحیثیت مسلمان آپ اپنی زندگی میں اس علم کی بھی جگہ بنائیں، اسے حاصل کرنے کے لیے بھی وقت نکالیں۔ آج ہم صرف دنیاوی طور پر کامیابی حاصل کرنے کے لیے محنت کر رہے ہیں، قرآن ہماری ترجیحات میں شامل ہی نہیں۔ تمہاری تنہائی تمہیں جس طرف مائل کرتی ہے، بس وہی تمہاری حقیقت ہے۔ انسان جب کبھی تنہا اور اداس ہوتا ہے تو اللہ کی ذات کا خیال نعمت بن کر ذہن کی کثافت کو کم کر دیتا ہے۔ کچھ لوگ مفاد کی خاطر اپنے لہجے بدل لیتے ہیں، مگر ان کی فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ اس لیے برے وقتوں میں آزمائے گئے لوگوں کو پھر سے اپنی زندگی میں شامل کر کے خود کو تکلیف نہ دیں۔ جس دن تمہیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ جو کام تمہاری مرضی سے نہیں ہوتے وہ تمہارے لیے کتنے بہتر ہوتے ہیں، اس دن تمہاری بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ اللہ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے۔ ہم انسانوں کو کبھی کسی دوسرے کا غلام نہیں بننا چاہیے، محبت میں نہ مجبوری میں۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ مانگنے کی توفیق دیتا ہے۔ مانگو اللہ سے وہ سب جو دنیا سے مانگتے ہوئے جھجکتے ہو۔ کہہ ڈالو وہ تمام دل کی باتیں جو لوگوں سے نہیں کہہ سکتے۔ وہ سنتا ہے، وہ دیتا ہے، وہ بہت محبت والا ہے۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں جو انہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہوتی ہیں۔ انسان کو کوئی چیز اتنا نہیں بدلتی جتنا اس کے دل پہ گزری ہوئی تکلیفیں اسے بدل دیتی ہیں، اور تکلیفیں بھی وہ جو اس نے تنہا جھیلی ہوں۔ دکھ کا کوئی پیمانہ نہیں ہوتا کہ ماپ لیں کون سا دکھ بڑا ہے اور کون سا چھوٹا۔ ہر دکھ کی اپنی جگہ ہوتی ہے۔ ہر شخص کو اپنا دکھ زمین آسمان سے بھی بڑا لگتا ہے۔ محدود ہونا باعث عافیت ہے۔ یہ بات ہم تب محسوس کرتے ہیں جب ہم دھکیل دیے جاتے ہیں۔ زندگی اتنی سستی نہیں کہ اسے لوگوں کے تلخ رویوں کی وجہ سے ہار دیا جائے۔ مسکرائیے کہ یہ زندگی اس رب کی امانت ہے جس نے اس کائنات کی کسی شے کو بیکار نہیں بنایا۔ شکر ادا کریں کہ آپ سے محبت کرنے والا کوئی عام نہیں بلکہ اس کائنات کا رب ہے۔ اجنبیت بہت خوبصورت تعلق ہے، کوئی بھی آپ پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ کم رشتے بنائیں، مخلصی سے نبھائیں۔ محبت تو بہت سے لوگ آپ سے کر سکتے ہیں لیکن سارے مخلص تو نہیں ہوتے۔